اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتہ ابراہیم کے پاس ان کے بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے سخت پریشان ہو گئے، ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا۔ ان فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اس بستی کے باشندے جو بدکاریاں کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے جو سمجھ سے کام لیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے۔ اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں راہ راستے روک دیا تھا، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے مگر انہوں نے تکبر سے کام لیا اور وہ ہم سے جیت نہ سکے۔ ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ وہ جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں ان کے مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں اور انہیں وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اے پیغمبر، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ اور مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، البتہ ان میں سے جو زیادتی کریں ان کی بات اور ہے، اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اے پیغمبر، اسی طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل والے میں میخ نکال سکتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں بالکل واضح ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ اور اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ بھلا کیا ان کے لیے کافی نشانی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہوں۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمان اور زمین میں موجود ہے۔ اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کا انکار کیا ہے وہی ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، اور وہ آئے گا ضرور مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور یقیناً جہنم ان کو گھیرے میں لے لے گی اس دن جب عذاب ان پر اوپر سے بھی چھا جائے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو ان کاموں کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا خالص میری عبادت کرو، اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ، پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندھے چل پڑتے ہیں۔
اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ، کہو الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور یہ دنیوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ کر لیں یہ لوگ ناشکری اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، اور اڑا لیں کچھ مزے، پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اچانک اچک لیا جاتا ہے؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بے ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔